لیکن سر یہاں پہ خود اپنے ہاں تو کچھ کنٹرول کر نہیں پا رہے. یہ ضرور ہے کہ کلیم کر رہے ہیں جی ایران کو روک دیا, امریکہ کو روک دیا لڑنے سے, لیکن بلوچستان دیکھ لیجئے, کشمیر دیکھ لیجئے پی او کے, یا پھر افغانستان سائڈ, تو وہ تو اسی طریقے سے حال خراب ہے. دیکھیے ڈومیسٹکلی تو فیل ہے, مطلب دے آر فیلنگ ٹو ڈیل ود اٹ پراپرلی. ابھی بھی سیکیورٹی کا مسئلہ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. وہ میں قمر صاحب کو سن رہا تھا تو قمر صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ 10,000 لوگ بھی اگر مر گئے بلوچستان وغیرہ میں تو اٹ ول ناٹ بی اے بگ پرابلم. سو ابھی بھی دیکھ لیا آپ جا کر وہ بلوچستان والا شو جس پہ وہ ریفلیکٹ کر رہے تھے کیوس ایٹ ہوم پر. سو مطلب 10,000 لوگ مار دیے انہوں نے کہ بلوچستان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. ہاں ہی از اوکے ود دیٹ. آئی تھنک ہی سینگ کہ ہو گیا تو اتنا مطلب اٹ ول ناٹ بی اے پرابلم. دس از اے سیکورٹی, پاکستان کی سیکورٹی فورسز بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ جو انڈیپینڈنٹ, جب تک یہ لوگ گورنمنٹ کے خلاف ہے ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. I think کہ domestically Pakistan has mishandled all these issues. خیبر پختونخوا, عمران خان نے بھی اس کو problematic did not handle it well, and I think the current آپ کی یہ ڈوو جو چل رہا ہے جے وجے دھرم ویر, یہ دونوں نے آپ کے انہوں نے بھی have not managed the domestic issue well. اور ابھی تو اتنا فوکسڈ ہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, مطلب پتہ نہیں, میرے خیال سے وہ سیکریٹلی خواب دیکھ رہے تھے کہ شاید ان کو بھی نوبیل پرائز مل جائے ٹرمپ کے ساتھ اگر ایران کا ایم او یو. آئی تھنک دیٹ از آلسو اے موٹیویشن. دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, بٹ آئی تھنک کہ ہو سکتا ہے کہ 4-5 لوگوں کو دے دے, عباس اراغچی کو, عاصم منیر کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو, اگر وہ ایم او یو اگر بچ جاتا. 12 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں کہ وائز پاکستان ناٹ ریکگنائزنگ اسرائیل. ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہے, نقصانات کیا ہے؟ نقصانات یہ ہے کہ آپ کی اور پاپولیشن ریڈیکلائز ہو جائے گی. پنجاب میں بھی خیبر پختونخوا والا حال ہو جائے گا if you do something like that. تو آئی تھنک کہ پاکستانیز انڈرسٹینڈ دیٹ کہ دس از ناٹ ڈو. اور ویسے بھی جنہوں نے ابراہیم ایکارڈز سائن کیے ان کے کچھ زیادہ فائدے نہیں ہوئے. یو اے ای کا حال دیکھ لیں, سوڈان کا حال دیکھ لیں, بحرین کا حال دیکھ لیں, تو کچھ ایسا فائدہ نہیں ہوا ان کو. امریکہ نے پروٹیکٹ نہیں کیا, الٹا پیسے لیے ان سے. لیکن سر یو اے ای تو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اگر دوبارہ اٹیک جو چل رہے ہیں تو یو اے ای کو تو نہیں چھوڑے گا ایران. دیکھیے ایران نے ڈائریکٹلی اس ہفتے اٹیک کیا نا یو اے ای, لیکن مئی کی 4-5 تاریخ کے بعد سے ایک افواہ اٹھی تھی, آپ کو یاد ہے کہ یو اے ای نے $10 بلین کی ڈیل کی اور $3 بلین آلریڈی دے دیا ہے ایران کو. اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ مئی سے لے کے تقریباً جولائی تک ایران نے حملہ نہیں کیا تھا, یو اے ای کی کسی چیز کو نہیں مارا. لیکن اب وہ وارننگ دیے انہوں نے دبئی اور ابوظہبی ایئرپورٹس کو. سو آئی تھنک کہ یو اے ای جوائنڈ ریسنٹ اٹیکس. ابھی جو 8 دن کی جو بمباری ہوئی ہے اس میں یو اے ای نے حصہ لیا ہے, اور ایرانینز ہیو ڈیسائیڈڈ کہ بیکاز امریکہ اور اسرائیل پریشر ڈال رہے ہوں گے یو اے ای پہ کہ آپ مطلب یو آر پارٹ آف ابراہیم ایکارڈز, پروو اٹ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تھوڑے ہوائی جہاز بھیج دیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دا یو ایس اسٹل یوزنگ دس بیسز. وہ دھیرے دھیرے سی این این کی ایک کافی تفصیلاً رپورٹس آئی اباؤٹ دا بیسز, اور جس طرح سے ایران ٹارگٹ کر رہا ہے ان کو. تو اٹ ول کئی برسوں لگیں گے یو ایس کو ٹو بی ایبل ٹو ری اسٹیبلش اٹس ملٹری پریزنس ان دا مڈل ایسٹ جو جنوری میں تھی اس سال کی. سو آئی تھنک ابراہیم ایکارڈز کے ایک بھی ملک سوائے موراکو کے has suffered. Every ملک, قزاقستان اور موراکو are not part of anything. That's why ان کو کچھ نہیں ہوا ہے, but they have not benefited at all in any other way. But جو مین مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ملک ہیں, بحرین کو لے لیں, یو اے ای کو لے لیں آپ, اور سوڈان, وہ تو کچھ فائدہ نہیں ہوا ان کو. کبھی کہتے ہیں جی فیول پرائز پھر بڑھ جائے گی, کبھی کہتے ہیں فیول شارٹیج ہو جائے گی. 88 ہو گیا تھا, اور آج ابھی میرے پاس دیکھیے 2:30 بج رہے ہیں یہاں پہ, یعنی 6 بجے میرے, یعنی تقریباً 3.5 گھنٹے کے بعد لندن کھل جائے گی مارکیٹ. تو
لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تیل کی قیمت 90 کے بہت اوپر چلے جائے گی. شارٹیج بھی ہو جائے گی. شارٹیج تو ہوگی ہی. دیکھیے اب تو انفراسٹرکچر پہ اٹیکس ہونے لگے نا, تو اگر کسی آئل انفراسٹرکچر پر لگ جیسا کویت میں مجھے لگتا ہے کہ آلریڈی کسی انفراسٹرکچر پہ اٹیک ہوا ہے آئل ریلیٹڈ. ایوری ٹائم دیٹ ہیپنس تیل کی قیمت $4-5-10 سے بڑھے گی, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ امیڈیٹلی پبلک پہ ڈال دیتی ہے. نو بیچ میں جیسا انڈیا کی سرکار تھوڑا برداشت کر لیتی ہے نا, کیونکہ اٹس کمنگ فرام پبلک سیکٹر, برداشت کر لیتا ہے تھوڑا. لیکن آپ کے پاس انسٹنٹلی کسٹمر کے اوپر اثر ہو جاتا ہے ان پاکستان. اگر تیل کی قیمت تھوڑا بھی بڑھی, آپ کے پاس پیٹرول پمپ پہ امیڈیٹلی بڑھ جاتی ہے. تو دیٹ از وائی دے آر سیئنگ کہ اگر ہم ایک ہفتہ ویٹ کریں تو وی ول بی سیلنگ ایٹ اے لیسر پرائس نا. جیسا کہ اگر سنڈے کو ڈیسائیڈ کیا ہے, سنڈے 88 بتا رہا ہے برینٹ آئل, لیکن منڈے مارننگ کو اٹ کوڈ بی 95. لیکن آپ پورا نیکسٹ منڈے تک آپ 88 کے حساب سے اگر بیچیں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا. دیٹس وائی دے آر گوئنگ ٹو چینج اٹ ایوری ڈے because of the volatility